وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کے سلسلے میں ہمارا جس شخصیت اور جس صحابی پر آج ہم گفتگو کریں گے، جو صحابہ اکرام میں ایک عظیم مقام، ایک قابل احترام اور تقوی، پرہیزگاری اور جن کے ایمان کا جذبہ، یہ تمام چیزیں بہت ہی انوکھے ہیں. جیسا صحابہ اکرام کی اہمیت کے لیے صرف یہی جملہ اور یہی آیت کافی ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے ان ہستیوں سے، ان صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا، اور یہ صحابہ دنیا میں رہتے ہوئے رب العالمین کے ہر حکم کے لیے راضی ہو گئے. تو اللہ ان سے راضی، اور یہ اللہ سے راضی ہونا یہ بہت ہی اہم چیز ہے، جو ہر انسان کو اس کی طلب ہونا چاہیے. اس طرح کا عمل، اس طرح کا لگاؤ اور اس طرح کا تعلق اللہ سے ہم جوڑنا چاہیں. تو آج جس صحابی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جن کی اہمیت کے بارے میں دو تین حدیثیں ہم کو ملتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اس صحابی کو تو جنت کے سلسبیل جو تیرا میٹھا چشمہ ہے اس سے پانی پلا. عائشہ رضی اللہ عنہ یہ دعا دیا کرتی تھی اس صحابی کے لیے. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی اہمیت کے لیے یہ بات بتانا کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہی ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی. جنت کی خوشخبری سنتے ہی انہوں نے بہت زیادہ سخاوت کیا، اور یہ بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ رو پڑے. ان کی اہمیت کے لیے اور ایک بات بتا دوں کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دادا سے جا کر ملتا ہے. ان کی اہمیت میں اور بہت سے ایسے روایات موجود ہیں، مگر اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں تو اس صحابی کا نام، جسے اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، یہ وہ صحابی جس کے لیے عائشہ دعا کی تھی، یہ وہ صحابی جس کا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے. ان کا نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. تو آج ہم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق بنیادی معلومات حاصل کریں. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مشہور ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ مالدار تھے. ان کی پیدائش ہجرت کے حساب سے ہجرت کے 40 پر 3 سال قبل انہوں نے پیدا ہو. ہجرت سے 40 پر 3 سال قبل. اگر عیسوی کی بات کریں تو 580 پر 1 عیسوی میں انہوں نے مکہ میں پیدا ہو. ان کی پیدائش سے ان کا خاندان مالدار تھا. مالدار ہونے کی وجہ صرف اور صرف ان کی حکمت، عقل مندی اور ان کی چالاکی ہے. اسلام سے قبل کی بات کریں تو ان کا نام عبد عمر تھا. عبد عمر ان کا نام تھا، اور ایک مشہور نام عبد الکعبہ تھا. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف کے نام سے ان کو پکارا، اور یہی نام ان کے لیے رکھا، اور یہی نام سے وہ مشہور بھی ہو گئے. تو اسلام سے قبل یہ بہت ہی مالدار صحابی تھے. اسلام سے قبل یہ ایک تاجر تھے اور تجارت
قریش کے اکثر لوگوں کا پیشہ تھا، اسی کے حساب سے وہ بہت زبردست تاجر بھی تھے۔ ان کی ایک مشہور بات جو اسلام سے قبل بتانے کی ہے کہ یہ سلیم الفطرت تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جس فطرت سے پیدا کرتا ہے اس فطرت کے بہت قریب تھے۔ یہ شراب پینا زمانے جاہلیت سے ہی نہیں پسند کرتے تھے، شراب انہوں نے پہلے سے ہی ترک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت ہی اچھے اور بہت ہی باعزت شخص اپنے قبیلے میں تھے۔ اگر ہم اسلام سے قبل کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال کی چھوٹی عمر کے ہیں۔ اللہ کے رسول کی پیدائش کے بعد یہ 10 سال کے بعد انہوں نے پیدا ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال چھوٹے صحابی ہیں۔ تو ان کے زمانے جاہلیت کی اکثر سیرت نہیں ملتی، تو ان کی بہت ہی مشہور سیرت جو اسلام کے بعد ہے تو اس کے متعلق بات کریں تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے متعلق پہلی بات ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت ہے۔ جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دعوت دیے تو انہوں نے اپنی عقل اور اپنی چالاکی سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد یہ وہ صحابی ہیں جن کو 2 بار ہجرت کرنے کا موقع ملا، پہلی مرتبہ حبشہ ہجرت کیے، بعد میں پھر انہوں نے مدینہ ہجرت کیے، تو 2 ہجرتیں پانے والے صحابہ میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ سابقین الاولین سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ جیسا ہی مدینہ ہجرت کر کے پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے آنے والے مہاجر اور مدینے میں رہنے والے انصار کے درمیان بھائی چارگی پیدا کی، ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان بھائی بھائی بنائے تاکہ مل کر وہ زندگی بسر کریں۔ تو اس طرح جیسا ہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ان کی بھائی چارگی کر دی۔ تو سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ نے جیسا ہی عبد الرحمن بن عوف گھر میں پہنچے تو کہا کہ میرے لیے 2 باغات ہیں، میں ایک آپ کے لیے وقف کرتا ہوں اور میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ عدت کے بعد ان سے نکاح کر لینا۔ مگر عبد الرحمن بن عوف پہلے ہی سے مالدار تھے اور ان کے اندر غیرت تھی اور وہ اپنے آپ پر بھروسہ زیادہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی تمام چیزیں آپ کے لیے مبارک ہو، آپ کی اس سخاوت پر اور اس کی قربانی پر آپ کے لیے مبارکبادی ہے، مگر صرف اور صرف میں آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں کہ بازار کدھر ہوتا ہے۔ صرف یہی ایک سوال ان سے مطالبہ تھا اور ان کے چھت میں انہوں نے چند دن رہا کرے تھے۔ یہ بھائی چارگی سے انہوں نے اتنا ہی فائدہ اٹھایا، انہوں نے نہ ہی ان کی بیوی سے نکاح کیا اور نہ ہی ان کے باغ سے فائدہ اٹھایا، بلکہ بازار کا راستہ پوچھ لیا، وہاں پر انہوں نے تجارت شروع کی۔ تو یہی وہ تجارت تھی جن کی وجہ سے وہ مالدار بنے تھے اور مالدار بھی تھے۔ تو یہ بہت زیادہ سخی تھے، اس کی وجہ سے یہ جیسا ہی تجارت شروع کی رب العالمین نے ان کی تجارت میں بہت ہی زیادہ برکت عطا فرمائی۔ اگر ہم ان کی سخاوت کی بات کریں تو اسلام کے بعد انہوں نے بہت سے زیادہ سخاوت کی۔ جنگ تبوک کا موقع تھا، بہت دور کا سفر تھا، گرمی زیادہ تھی، ہمارے صحابہ کے پاس سوارے کم تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان کہا کہ جو جتنا صدقہ کر سکتا ہے، جو جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، ضرور اب خرچ کرے۔ یہ بات سننا تھا، جیسا کہ مشہور ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا کا سارا گھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، عمر رضی اللہ عنہ آدھا گھر ادھر آدھا گھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ تو انہی کے بعد ذکر آتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا، جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا گھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ بھی اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے چند چیزیں باقی رکھی، باقی کے ساری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ سیرت میں بتایا جاتا ہے کہ یہ گھر کی جس طرح ابو بکر نے سارا گھر لایا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی سارا گھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جنگ تبوک کے وقت کا یہ موقع ہے۔ اگر دوسری وقت کی باتیں کریں تو یہ ایک مرتبہ 500 گھوڑے انہوں نے، زبردست گھوڑے انہوں نے خرید کر کے لشکر اسلام کو عطا کیا تھا۔ اس کے بعد اور ایک مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ 1500 گھوڑے انہوں نے، زبردست نسل کے گھوڑے انہوں نے خرید کر فوج کو عطا کیا تھا۔ تو ان کے فوج کے تعاون میں بہت ہی آگے رہے تھے، ان کا بہت ہی بڑا ہاتھ ہے۔ اور ایک ان سے
بہت ہی بہترین اسلام قبول کرنے کے بعد جو اعزاز ملا تھا وہ یہ ہے کہ جنگ تبوک کے وقت ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پڑاؤ کیے تھے. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دوسرے کام پر انہوں نے اللہ کے رسول دور تھے تو نماز کا وقت شروع ہو گیا تھا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں جو آگے بڑھ کر نماز پڑھائے اور ان کی اقتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. دوسری رکعت میں اللہ کے رسول نے آ کر عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو مشہور صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول نے جن کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہلے صحابی ہیں جس کے پیچھے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آخری وقت میں وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول کے امامت کے قابل بنے, وہاں پر اللہ کے رسول کے مصلی پر کھڑنے کے قابل بنے تھے. اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, مصلی پر جب تھے ان کو چاقو سے بھوگا گیا, جب ان کو قتل کیا گیا تو باقی کی نماز جو ختم کرنے والے تھے وہ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے جو آگے بڑھ کر نماز انہوں نے بہت جلد ختم کی تھی, جو وہاں پر امامت بھی انہوں نے ہی سنبھالا تھا. تو اس طرح اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو بہت ہی اعزازات ملے جو صحابہ اکرام کے درمیان ان کی بہت ہی عزت اور مقام بڑھنے لگا. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کریں تو اللہ کے رسول ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور یہ بھی اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار تھے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دومۃ الجندل ایک جنگ تھی جس کے روانے پر جس کی قیادت کے لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ان کا قائد بنے تھے, کمانڈر بنے تھے, جنرل بنے تھے. تو اس وقت اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے عبد الرحمن بن عوف کے سر پر عمامہ باندھا تھا, اور عمامہ باندھتے وقت اللہ کے رسول نے بہت ہی پیارے انداز میں ان کو نصیحت کی تھی کہ کس طرح دین اسلام کی تبلیغ کرنا چاہیے, کس طرح لوگوں سے مقابلہ کرنا چاہیے. تو انہوں نے بہت ہی بہترین انداز سے مقابلہ کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہم کو نظر آتا ہے. اتنا ہی نہیں, جنگ خیبر کے بعد جیسا ہی خیبر فتح ہوا وہاں پر خیبر کی ایک زمین تھی, زرعی فارم تھا, یعنی ایک کمپنی تھی جہاں پر جنگی چیزیں بنائی جاتی تھی. تو ساری کا سارا فارم, ساری کمپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے نام پر لکھ دیا تھا تاکہ ان کی سخاوت کی وجہ سے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق اس طرح ان کی زندگی میں نظر آتا ہے. اگر ہم ان جنگوں کے متعلق بات کریں تو پہلی جنگ جو جنگ بدر ہے اس میں بھی یہ شریک رہے, بہت ہی ہمت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا. وہاں پر انہوں نے جوانمردی اور ہمت دکھائی اور طاقت دکھائی. تو وہاں پر ایک مشہور واقعہ یہ تھا کہ جیسا ہی بدر ختم ہوئی, جنگ بدر چل رہی تھی, تو وہاں پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دو چھوٹے چھوٹے بچے آ کر سوال کیے جن کا نام معاذ اور معوذ تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہم کو ابو جہل بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا. تو عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کر کے بتایا کہ دیکھو وہ جو گھوڑے پر جا رہا ہے وہ ابو جہل ہے. یہی بتانا تھا کہ دو بچے دوڑے اور پہنچے, ابو جہل کو گرایا اور انہوں نے خنجر مار کر اس کو قتل کر دیا. یہ وہ صحابی ہیں جو ابو جہل کے ختم کرنے میں راستہ اور رہنمائی کیے تھے. تو ان کے لیے ان کے جنگوں میں ایک بہت اہم واقعہ یہ بھی ہم کو نظر آتا ہے. اس کے بعد 2 ہجری یا 6 ہجری میں دومۃ الجندل کی جنگ پیش آئی. وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر بنا کر دومۃ الجندل کے لیے بھیجا. تو وہاں پر اللہ کے رسول نے ان کو نصیحت کی تھی کہ پہلے دعوت دینا, تبلیغ کرنا, بعد میں جنگ شروع کرنا. تو انہوں نے وہاں پر پہنچا, پہلے تبلیغ دی. جیسا ہی تبلیغ شروع کی تو ان کا اثر اتنا اچھا تھا کہ قبیلے کے اکثر لوگ اسلام قبول کر لیے, یہاں تک کہ سردار بھی اسلام قبول کر لیا, جس کی وجہ سے جنگ نہیں ہوئی. اور جو باقی کے لوگ تھے ان پر معاوضہ تھا, ٹیکس کی بنا پر انہوں نے زندگی بسر کر رہے تھے. مگر ایک انوکھی بات یہ رہی کہ لوگ اتنا متاثر ہوئے دومۃ الجندل کے موقع پر, وہاں کا سردار اتنا متاثر ہوا کہ وہ اپنی بیٹی سے عبد الرحمن بن عوف کو نکاح کرا دیا. تو یہ ان کے دین تبلیغ کے جو صفت تھی, مبلغ کی صفت, یہ بہت ہی اثر انداز تھی. یہ ان کے اس واقعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے. اس کے بعد اکثر عبد الرحمن بن عوف کے واقعات اس سیرت میں جو جرنیل صحابہ کی کتاب ہے اس میں بہت کم بتایا گیا. صرف یہ ان کی سیرت میں لفظ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ فتح مکہ سے لے کر
آخری جنگوں تک جو بھی معرکے غزوات چل رہے تھے تمام میں عبد الرحمن بن عوف آگے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی ہمت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا تھا۔ اس طرح ان کے جنگیں نہیں۔ اگر ہم اخلاق کے بارے میں بات کریں تو یہ بہت ہی سخی تھے، جیسا کہ ہر جگہ جنگ تبوک کے وقت اور آخری وقت کی ان کی سخاوت بہت زیادہ مشہور ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک آواز سنی جو بہت ہی زیادہ بھیڑ سے، بہت بڑی جماعت سے اونٹ آ رہے ہیں، جن کے پیر کے آواز آ رہے تھے۔ مدینے کے لیے ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی کہ مدینے میں ایسی گھبراہٹ اس سے پہلے اس طرح کی آواز نہیں سنے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف 700 اونٹوں کے ساتھ مکمل تجارت کے سامان کے ساتھ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف کے متعلق عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی سنا دی۔ جیسا ہی یہ خبر ان کے پاس پہنچی تو دوڑتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، پیاری ماں کیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق کہا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں ضرور، آپ کے لیے جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی سنائی دی گئی۔ تو اللہ کے عبد الرحمن بن عوف کا یہ جملہ بہت ہی مشہور رہا کہ اماں جان آپ اس بات پر گواہ رہیں کہ جو اونٹ یہاں پر میرے قافلے کے آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے میں اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا ہوں اس خوشخبری کی بنا پر۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جو 700 بھرپور بھرا ہوا تجارت کا سامان لے کر لوٹتے ہوئے اللہ کی راہ میں اسے ہی قربان کر دیے۔ ان کا جذبہ ایسا تھا، وہ جنت کی خوشخبری سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ ان کی یہ سخاوت بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ ان کے اخلاق کے بارے میں بات کریں تو ان کا تقویٰ بہت ہی اچھا تقویٰ ہے، اس وجہ سے کہ جب ان کی موت کا وقت تھا بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ ان کو پوچھا گیا تو بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری زندگی میں اتنا مال دیا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی مجھے سارا دے دیا گیا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، اس وجہ سے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ شہید ہیں جب ان کو دفنانے کے لیے کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ ان کے کفن کے لیے اتنا کپڑا تھا کہ جب ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پیر نظر آتے، جب ان کے پیر ڈھانپتے تو سر نظر آتا تھا۔ تو پیر کے پاس گھاس رکھ کر ان کو دفنایا گیا۔ تو ایسے صحابی کو یاد کر بہت رویا کرتے تھے کہ یہ اتنے بہترین ہیں کہ ان کا سارا بدلہ جنت میں ہے اور ان کے آخرت کے لیے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی آخر وقت یاد کرتے تھے کہ اللہ کے رسول جب انتقال ہوئے تو ان کے پاس گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا اور کھانے پینے کے لیے غذا نہیں تھی۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول دنیا سے گئے، مگر میری ایسی حالت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سارا اکثر تجارت یعنی مال مجھے دنیا میں ہی عطا کیا ہے۔ یہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، ان کا تقویٰ تھا۔ اور ایک ان کے اخلاق کے بارے میں بات کریں تو عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 صحابہ پر ذمہ داری چھوڑ دی کہ جو چاہے اس کے میرے بعد خلیفہ متعین کر لیں۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کو خلیفہ منتخب کر لیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ للہیت ہے، یہ ان کے لیے اسلام کا اصل جذبہ تھا کہ وہ عہدوں کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ بہت ہی امانت دار تھے اور ان کی امانت کی دلیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈائریکٹ سے دی تھی، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا میرے انتقال کے بعد جو امہات المؤمنین اللہ کے رسول کی بیویوں کی حفاظت کرے گا وہ امانت دار شخص ہوگا۔ تو رسول اللہ دوسرے صحابہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی بیویوں کا لحاظ اور ان کی حفاظت کرتا تھا وہ عبد الرحمن بن عوف صحابی تھے، جو بہت ہی زیادہ ہر جنگ میں، ہر موقع پر، ہر عید کے وقت، ہر دن ان کے لیے خدمت کرتے تھے اور ان کے لیے ان کے سہولیات پورے کرتے تھے۔ اس طرح ان کی امانت کی دلیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اگر ان کے خاندان کے بارے میں بات کریں تو ان کے والد کا نام جیسا کہ مشہور ہے عبد الرحمن بن عوف، تو عوف بن عبد العوف ان کے والد کا نام رہا اور شفا بنت عوف ان کی والدہ کا نام رہا۔ ان کے 2 بھائی اور 2 بہن تھے ان کے ساتھ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیویوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسلام سے قبل ان کی مکمل یعنی آخر وقت تک ان کی پورے 15 بیویاں ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ صرف 4 اپنے نکاح میں رکھے ہوئے تھے۔ مکمل ان کی زندگی میں 15 بیویاں ان کی زندگی سے گزرے ہیں۔ لڑکے 19 لڑکے ہیں، 19 لڑکے ہیں۔ ایک بہت ہی خوشی کی بات یہ ہے کہ
ان کے بیٹوں میں ایک وہ بیٹا ہے جو میرے نام کا ہے، زید بھی تھے جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں تھے۔ ان کے مکمل 19 بیٹے تھے اور 8 لڑکیاں تھیں، 8 بیٹیاں ان کی تھیں۔ ان کے خاتمے کے بارے میں بات کریں، ان کے وفات کے بارے میں بات کریں تو یہ اتنے مالدار تھے کہ صحابہ اکرام بتاتے ہیں جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو 4 بیویاں موجود تھیں، ہر بیوی کو 80,000 دینار کا ورثہ ان کو ملا تھا، اور ورثے میں سونے کے اینٹ بھی ملے تھے جن کو توڑ توڑ کر بانٹنا پڑا۔ یہ ان کے مالداری کی بہت بڑی صفت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاتمے تک یعنی ان کی زندگی میں انہوں نے 70 حدیثیں روایت کی ہیں، 2-3 احادیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں، باقی کی حدیثیں دوسرے حدیث میں موجود ہیں، جو بہت کم وجہ یہی ہے کہ یہ زیادہ تر جنگوں میں رہا کرتے تھے اور تجارت میں رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بہت کم انہوں نے روایتیں بیان کی ہیں۔ جب ان کا آخری وقت تھا تو 2 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور عیسوی کی بات کریں تو 650 عیسوی میں یہ انتقال ہوئے اور مدینہ میں انتقال ہوئے۔ یہ چند بنیادی معلومات ہیں جو عبد الرحمن بن عوف الغنی رضی اللہ عنہ کے متعلق ہیں، جو بہت بڑے مالدار تھے۔ ان کی سخاوت سے اسلامی لشکر کو، اسلامی فوج کو بہت زیادہ طاقت ملی تھی۔ ان بنیادی معلومات کو یاد رکھیں، ان کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔